اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 333 میں تقصیر سے متعلقہ احکام کا بیان آنے والا ہے۔ تقصیر کے وجوب کی گفتگو ہو چکی ہے، اس کے بعد اس سے متعلقہ احکام بیان ہوں گے۔ تقصیر کے ذریعہ محرمات احرام کے حلال ہونے کا حکم ذکر ہوگا۔ عمرہ تمتع میں تقصیر کی بجائے حل کرنے کی صورت کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ تقصیر کے متعلقہ احکام پر گفتگو ہو رہی ہے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ جب تقصیر کر لیتا ہے عمرہ تمتع میں تو احرام عمرہ سے خارج ہو جاتا ہے، اور تمام وہ حرام چیزیں جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام ہو چکی تھیں وہ حلال ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ بیوی سے ہم بستری کرنا اور اس سے تلذذ حاصل کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان عمرہ تمتع میں تقصیر کی بجائے پورے سر کو مونڈ لیتا ہے، حالانکہ پورے سر کو تراشنا اور مونڈنا جائز نہیں ہے، تو اگر عمدن جان بوجھ کر مسئلہ جانتے ہوئے اس طرح کرتا ہے تو یہ کام حرام ہے اور ایک بکری اس کو کفارہ میں دینا پڑے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سر کا مونڈنا کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ یہ سر کا مونڈنا تقصیر کی بجائے کافی نہیں ہوگا، اور احرام سے نکلنے کے لیے اسے دوسرے طریقے سے تقصیر کرنا چاہیے، مثلا ناخن کو کاٹنا چاہیے یا سر کے علاوہ دوسرے بالوں میں سے کچھ کو کاٹنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ علم اصول میں ثابت ہو چکا ہے کہ نہیں عبادت میں موجب فساد و بطلان ہوتی ہے، تو سر کو مونڈنا تو حرام ہے، اس سے نہیں آ چکی ہے، اس حرام کام کے ذریعے کیسے احرام سے باہر آ سکتے ہیں؟ وہ عبادت ہی شمار نہیں ہو رہی۔ لیکن بعض فقہا کی یہاں پر ایک تحقیق اور تفصیل موجود ہے کہ تمام سر کا تراشنا تقصیر کی جگہ پر کافی ہو جائے گا، کیونکہ جب اس نے سر مونڈنا شروع کیا تو اس وقت وہ تقصیر کی حد تک جب اس کو مونڈا تو وہ حرام نہیں تھا، اس سے وہ تقصیر ہو گئی اور وہ احرام سے نکل آیا۔ باقی جو سر کو مونڈا ہے مکمل طور پر یہ کام اس کا حرام ہے، اس بنا پر جو پہلے اس نے تقصیر کی حد تک مونڈا ہے تو وہ حرام نہیں تھا، اس کے ذریعے احرام سے نکل گیا، اور باقی جو اس نے سر کو تراشا ہے تو یہ کام حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، احرام سے وہ پہلے ابتدا میں مونڈنے سے نکل چکا ہے۔ شہید ثانی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں ہمیں تفصیل دینی چاہیے، اور یہ تحقیق اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا شروع سے ارادہ نہیں تھا پورے سر کو مونڈنے کا، بلکہ اس نے تھوڑا سا اس کو تراشا تقصیر کی نیت سے، پھر درمیان میں اس کی نیت بن گئی کہ سارا سر ہی مونڈ دیتے ہیں، تو اس صورت میں چونکہ شروع میں اس نے تقصیر کی نیت کی ہوئی تھی، تقصیر کے ذریعے احرام سے وہ نکل چکا ہے، تو بعد والا جو حرام کام ہے یعنی سارے سر کو مونڈنا وہ اثر انداز نہیں ہوگا، اور اس کا جو احرام ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ لیکن اگر شروع سے ہی وہ پورے سر کو تراشنے اور اس کو مونڈنے کی نیت سے شروع کرتا ہے بلیڈ چلانا یا اس طرح چلانا، تو یہ تو ابتدا سے ہی کام حرام ہے، حرام کے ذریعے تقصیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور یہ پھر فقہا کی تفصیل بھی درست نہیں ہوگی۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں وَبِهِ يَتَحَلَّلُ مِنْ إِحْرَامِهَا فَيَحِلُّ لَهُ جَمِيعُ مَا حَرُمَ بِالْإِحْرَامِ حَتَّى الْوِقَاعُ۔ تقصیر کے ذریعے وہ عمرہ تمتع کے احرام سے خارج ہو جاتا ہے، فَيَحِلُّ لَهُ پس اس کے لیے تمام وہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام عمرہ تمتع کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی، حَتَّى الْوِقَاعُ حتیٰ کہ جمع کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا بھی حلال ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ وَلَوْ حَلَقَ جَمِيعَ رَأْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا فَشَاةٌ، اگر ایک شخص مسئلہ جانتے ہوئے اور جان بوجھ کر عمدن علم و عمد کی صورت میں پورے سر کو مونڈ دیتا ہے، تراش دیتا ہے، فَشَاةٌ تو اس پر
اس کام کی وجہ سے ایک بکری دینا واجب ہو جائے گی، اس کو ذبح کرنا واجب ہوگا کفارے کے طور پر۔ وَلَا يُجْزِئُ عَنِ التَّقْصِيرِ لِلنَّهْيِ، اور یہ جو اس نے پورے سار کو مونڈا ہے تو یہ تقصیر کی جگہ پر کافی نہیں ہوگا، لِلنَّهْيِ، چونکہ یہ تو ممنوع کام ہے، حرام کام کے ذریعے اس کی تقصیر جو ایک عبادت ہے، نیت کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے، وہ ادا نہیں ہوگی۔ قربتاً اللہ یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا اور حج کے جتنے مناسک اور اعمال ہیں یہ تو عبادت ہیں، ان کو کام حرام کے ذریعے تو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ وقیلا، اور ایک فقہی نظریہ یہ ہے، یجزئ، پورے سار کو مونڈا ہے تو تقصیر کی جگہ پر اس کو کافی ہونا چاہیے، لحصول ہی بالشروع، چونکہ جب اس نے مونڈنا شروع کیا تو ابتدائی کچھ حصہ جو مونڈا ہے یا کاٹا ہے بالوں کو تو وہ تقصیر کی حد تک کافی ہو گیا، اس کے علاوہ جو مکمل طور پر اس کو مونڈا ہے تو وہ کار حرام ہے۔ والمحرم متاخر، ابتدائی حصہ جو مونڈا ہے اس سے تقصیر حاصل ہو گئی، والمحرم، اور بعد میں جو پورے سر کو مونڈ دیا ہے تو یہ حرام کام بعد میں ہوا ہے، اس کو اضافی کام کہیں گے جو حرام ہے، اس کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی، اس پر گناہ ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، کفارہ دینا چاہیے، لیکن ابتدائے جب مونڈنا شروع کیا تو اس سے تقصیر جتنے بال جب کٹے تو وہ تقصیر ہو گئی، وہ احرام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک فقہی نظریہ ہے۔ وَهُوَ مُتَّاجِهٌ مَعَ تَجَدُّدِ الْقَصْدِ وَنَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُوَ مُتَّاجِهٌ، یہ نظریہ فقہی بہتر ہے اس صورت میں، مع تجدد القصد، جب ابتدا میں اس کا تقصیر کرنے کا قصد تھا اور اس نے کچھ حصہ مونڈا، پھر بعد میں اس کا قصد ہوا کہ سارے سر کو ہی تراش دیتے ہیں اور اس کو مونڈ دیتے ہیں۔ حلق کرنے کا جو ہے بعد میں قصد اگر ہوا ہو تو پہلے جو اس نے تقصیر کی نیت سے کچھ حصہ اس کا کاٹا ہے تو اس سے تقصیر ہو گئی، احرام ختم ہو گیا، اس کے بعد جناب علی وہ پورے سر کو مونڈتا ہے تو وہ ایک کار حرام ہے۔ لیکن اگر ابتدا سے ہی اس نے نیت کی ہو کہ پورے سر کو مونڈنا ہے تو ابتدائی حصہ کو مونڈنا بھی وہ حرام کام ہے، ممنوع کام ہے، منہی عنہ کام ہے، تو وہ حرام کام عبادت کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتا، وہ مقرب اللہ نہیں ہو سکتا، وہ تو مبغوض اور ناپسندیدہ کام ہے۔ تو یہ یہاں تک ایک مسئلہ ہو گیا۔ یہ ناسین اور جاہلن علیحدہ ہے، فرماتے ہیں اگر اس نے اپنے سر کو بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے مونڈ دیا پورے سر کو، لا شیء علیہ، تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ وَيَحْرُمُ الْحَلْقُ وَلَوْ بَعْدَ التَّقْصِيرِ، فرماتے ہیں تقصیر کرنے کے بعد بھی اگر پورے سر کو مونڈے تو وہ حرام ہوتا ہے، اگرچہ وہ جب تقصیر کر لے تقصیر کی نیت سے تو وہ احرام سے نکل جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر پورے سر کو مونڈے تو وہ حرام کام ہے، چونکہ عمرہ تمتع میں اس نے تقصیر کرنی ہوتی ہے اور پورے سر کو نہیں مونڈنا ہوتا، اس کو بچا کے رکھنا ہوتا ہے حج تمتع کے لیے، کیونکہ بعد میں اس نے پورے سر کو حلق کرنا ہے۔ وَلَوْ جَامَعَ قَبْلَ التَّقْصِيرِ عَمْدًا فَبَدَنَةٌ لِلْمُوسِرِ وَبَقَرَةٌ لِلْمُتَوَسِّطِ وَشَاةٌ لِلْمُعْسِرِ وَالْمَرْجِعُ فِي الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعُرْفِ بِحَسَبِ حَالِهِمْ وَمَحَلِّهِمْ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ۔ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمرہ تمتع کی تقصیر کرنے سے پہلے جان بوجھ کر عمدن وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے، تو اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ بھی اس کی اقتصادی حالت کے مطابق مختلف ہوتا ہے۔ اگر تو وہ موسر ہے، مالدار ہے، تو پھر اس پر ایک اونٹ کی قربانی واجب ہے، اور اگر متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس پر گائے کی قربانی واجب ہے۔ وَشَاةٌ لِلْمُعْسِرِ، اور اگر بالکل تنگ دست فقیر ہے تو پھر اس پر ایک بکری کی قربانی واجب ہے۔ وَالْمَرْجِعُ فِي الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعُرْفِ، ان تین معیارات میں کہ اقتصادی اور مالی طور پر وہ
لینڈ لارڈ ہے اور مالدار ہے یا متوسط ہے یا فقیر اور تنگ دست ہے تو یہ عرف کے لحاظ سے معین ہوگا، بحسب حالہم، اس جیسے لوگ کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ کس طرح موسر اور معسر اور متوسط شمار ہوتے ہیں۔ مثلا ایک غریب شہر یا غریب ملک کا وہ رہنے والا ہے تو وہاں پر وہ تھوڑا سا سرمایہ جمع ہو جائے تو وہ مالدار بن جاتا ہے، لیکن ایک مثلا ترقی یافتہ ملک یا مہنگے ملک میں رہنے والا ہے تو وہاں پر چند ٹکے آ جائیں تو پھر وہ متوسط یا غریب شمار ہوتا ہے، تو عرف کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا، لیکن اگر وہ مسئلہ نہیں جانتا تھا تکثیر سے پہلے مجامعت کی، یا بھول چوک اور نسیان، صاحب و نسیان کی وجہ سے جلدی میں یہ کام ہو گیا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جو تقصیر سے متعلق ہیں، ان کی دلیلوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں، متعلقہ نظریات اور روایات کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اگر وہ جان بوجھ کر اور مسئلے کو جانتے ہوئے اپنے پورے سر کو عمرہ تمتع میں مونڈ دیتا ہے تو اس پر ایک بکری کا کفارہ واجب ہے۔ مشہور فقہائے شیعہ کا یہ نظریہ ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے، سال تو ابا عبداللہ علیہ السلام عن المتمتع اراد ان یقصر فحلق راسہ قال علیہ دم، میں نے اس عمرہ تمتع کرنے والے کے بارے میں سوال کیا جو تقصیر کرنا چاہتا ہے لیکن پورے سر کو مونڈ دیتا ہے، فرمایا اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وسائل شیعہ باب چہارم ابواب تقصیر حدیث سیوم۔ اور جمیل بن دراد جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، عن متمتع حلق راسہ بمکہ قال ان کان جاہلا فلیس علیہ شیء وان تعمد ذلك في اول الشهور للحج ب30 يوما فليس عليه شيء وان تعمد بعد 30 الذي يوفر فيه الشعر للحج فإن عليه دما يحرقه۔ اسی باب میں ہے عمرہ تمتع کرنے والا مکہ میں اپنے سار کو مونڈ دیتا ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا اگر تو مسئلہ نہیں جانتا تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر حج کے مہینوں کے شروع میں پہلے 30 دنوں میں ایسا کرتا ہے تو بھی کوئی نہیں ہے، اگر 30 دنوں کے بعد جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے جن میں حج کے لیے بالوں کو بڑھایا جاتا ہے تو پھر اس پر ایک قربانی ہے جس کو وہ قربان کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں قربانی جو ہے وہ اول ذی الحجہ میں اگر وہ حلق کرتا ہے، مونڈتا ہے بالوں کو، لیکن اگر وہ ذی القعدہ سے پہلے حلق کرتا ہے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ بعض فقہائے شیعہ جیسا کہ صاحب جواہر ہیں وہ حلق کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں چونکہ تقصیر کرنا اس پر متعین ہوتا ہے، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی چونکہ پہلی روایت ضعیف ہے سند کے لحاظ سے، اور دوسری میں خود تفصیل دی گئی ہے جاہل اور عالم کے درمیان، حالانکہ فقہائے شیعہ کی جو عبارتیں اور فتاوی کا اطلاق ہے وہ اس کو شامل ہے۔ اور شیخ طوسی کی خلاف سے ظاہر ہے کہ حلق کرنا کافی ہوگا، تقصیر زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور یہ نظریہ بھی ضعیف ہے چونکہ امر اس کو حلق کا نہیں ہوا، مونڈنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، تو پھر مونڈنا کیسے وہ کافی ہو جائے گا۔ علامہ ہلی علیہ رحمہ منتہی المطلب میں ایک تحقیق پیش کرتے ہیں کہ اگر حلق کرتا ہے، بالوں کو مونڈتا ہے تو وہ کافی ہو جائے گا اگرچہ کار حرام ہے۔ تو یہ پہلے نظریے سے بھی زیادہ شدید ضعیف ہے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور منہی عنہ ہے تو آپ اس کا اعتراف اور اقرار کر رہے ہیں، تو یہ مجزی کیسے ہوگا؟ ایک کام حرام ہے تو وہ عبادت کی جگہ کیسے کافی ہو سکتا ہے؟ اور شہید اول دروس شرعیہ میں فرماتے ہیں کہ تقصیر سے کافی ہونے کا احتمال ہے اگر وہ مونڈ لے، چونکہ شروع میں جب اس نے مونڈنا شروع کیا تھا تو تقصیر پہلے ہو گئی تھی، تھوڑے سے بالوں کو کاٹنے کو تقصیر کہتے ہیں، اور پھر بعد میں جو ہے اس نے مکمل کاٹ دیے، مکمل حلق اور کر دیا، مونڈ دیا، تو پھر وہ کار حرام بھی آخر میں ہو گیا۔ اچھا، فاضل ہندی اصفہانی کشف اللسان میں اس کی تائید فرماتے ہیں، تو ان کی رد پیش کی گئی ہے کہ جناب علی مفہوم حلق، سر کو مونڈنے کا جو مفہوم ہے وہ تقصیر کے مفہوم سے مغایر ہے، علیحدہ ہے۔ تقصیر تھوڑے سے مونڈ کے باقی کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، حلق کا معنی ہوتا ہے جڑ نکال دینا ان کی اور مکمل اس کا صفایا کر دینا۔
تو اب آپ بتائیں، یہ تو اسی طرح ہو گیا جیسے وضو کے باب میں علمی اختلاف موجود ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر مسح واجب ہے تو جب دھونا شروع کریں گے تو پہلے مسح ہو جائے گا، پھر بعد میں اس کو دھو بھی دیں تو وہ علیحدہ کام شمار ہو جائے گا، لیکن جب ان کے مفاہیم علیحدہ علیحدہ کہیں تو پھر یہ بات قابل غور ہوتی ہے۔ ہاں، اگر وہ بالوں کے کچھ حصے کاٹتا ہے، نیت ابتدا میں فقط تقصیر کی ہوتی ہے تو تقصیر ثابت ہو جائے گی، احرام سے نکل جائے گا، پھر بعد میں اگر مونڈ دیتا ہے، سارا صفایا کر دیتا ہے تو وہ ایک علیحدہ حرام شمار ہوگا، لیکن یہ شہید ثانی نے تحقیق پیش کی ہے تو اس کو غور کرنا چاہیے۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ جب پہلے اس کی نیت فقط تقصیر کی ہو تو پھر وہ کافی ہوگا، اور بعد میں جو مونڈے گا تو وہ کار حرام ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارے محل نزاع میں ہی شامل نہیں ہے، اس مسئلے میں تو ہم بحث ہی نہیں کر رہے۔ اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ محل نزاع کو بھول کے کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، وہاں تحقیقیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہاں، ان دونوں روایتوں کا جو اطلاق ہے وہ قربانی کو بیان کرتا ہے، لیکن اس قربانی سے مراد بکری لی گئی ہے، یا تو بعض فقہا کی تحقیق کے مطابق انصراف اسی بکری کی طرف ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ گائے اور اونٹ کی قربانی سے کم تر ہے تو کم پر اقتصار کرنے کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، اور زائد مقدار کے واجب ہونے سے برات کا قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اور یہ جو فرمایا ہے کہ تقصیر کے بعد بھی سر کو مونڈنا حرام ہوتا ہے، تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے لیے کفارہ ثابت ہے، تو یہ نظریہ شہید اول ابن حمزہ ابن البراج قاضی بغدادی اور کاشف الاسلام میں فاضل ہندی سے منسوب ہے، بلکہ ظاہر اصحاب یعنی فقہا کی کافی تعداد کی طرف نسبت دی گئی ہے، لیکن بعض فقہا جیسا کہ صاحب جواہر الکلام ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہوگا، چہ جائے کہ اس کے اوپر کفارہ ثابت کیا جائے، اور یہی نظریہ محقق ہلی کی مختصر نافع سے بھی استفادہ ہوتا ہے جو کہ شرائع الاسلام کا خلاصہ ہے۔ پہلے نظریے کی دلیل ہے یمیل بن دراج کی روایت کہ جو تقصیر کے بعد کو بھی شامل ہے، یعنی اس پر کفارہ بھی ہے اور وہ حرام بھی ہوگا تبھی کفارہ لیا جا رہا ہے اس سے۔ اور دوسرے نظریے کی دلیل وہ روایات ہیں کہ جب انسان تقصیر کرتا ہے تو ہر چیز اس کے لیے عمرہ کرنے والے کے لیے حلال ہو جاتی ہے جو پہلے حرام تھی، اسی میں سے ہے کہ سر کا مونڈنا بھی جائز ہوگا۔ تو بہرحال یہ علمی اختلاف اپنی جگہ موجود ہے، اس کی دلیلوں کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر تقصیر سے پہلے مجامعت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو عمرہ تو اس سے باطل نہیں ہوگا، لیکن اس پر مختلف اقتصادی حالات کے مطابق کفارے واجب ہیں۔ اگر تو مالدار ہے تو اونٹ کا کفارہ، اگر متوسط طبقے سے ہے تو گائے کا کفارہ کی قربانی کرے گا، اور اگر بالکل فقیر اور تنگ دست سے تو ایک بکری ذبح کرے گا، جیسا کہ شیخ طوسی تہذیب الاحکام میں اور مبسوط میں فرماتے ہیں، ابن ادریس ہلی سرائر میں فرماتے ہیں، ابن حمزہ وسیلہ میں، علامہ ہلی قواعد الاحکام میں فرماتے ہیں، یہ فقہا کے نام بھی آ گئے اور ان کی کتابوں کے حوالے بھی۔ اس کی دلیل ہے صحیح معاویہ بن عمار صحاباتی جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رجل متمتع وقع على امراته ولم يقصر فقال ينحر جزورا وقد خشيت ان يكون حجه ان كان عالما وان كان جاهلا فلا شيء عليه۔ وسائل وشیہ باب 13 ابواب کفارات الاستمتاع حدیث 4۔ ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا ہے اور تقصیر سے پہلے مجامعت کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے بیوی سے، فرمایا ایک اونٹ نحر کرے، مجھے تو اندیشہ ہے کہ اگر وہ عالم ہو، مسئلے کو جانتا ہو تو اس کا حاجی باطل نہ ہو جائے، ہاں البتہ جاہل تھا تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ فروع کافی تہذیب اور فقیہ میں یہ روایت موجود ہے، معتبر السند بھی ہے۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان متمتع طاف بالبیت وبین الصفا والمروہ وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه، قال علیہ السلام علیہ دم یحریقه وان كان الجماع فعلیہ جزور او بقرہ۔ وسائل وشیہ باب 13 ابواب کفارات استمتاع میں حدیث اول ہے۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اور تقصیر کرنے سے پہلے اپنی بیوی کا بوسہ لیا،
فرمایا اس پر ایک خون بہانا واجب ہے، اگر جمع کرے تو پھر اونٹ یا گائے لازم ہے کفارے کے طور پر، تہذیب الاحکام اور فروع کافی میں ہے۔ اور اسی طرح حسن عبداللہ ابن مسکان جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے متمتعن واقع علی امرات قبل ان یقصر فقال علیہ دم الشات، ایک شخص عمرہ تمتع کر رہا ہے، تقصیر سے پہلے اپنی بیوی سے جمع ہم بستری کرتا ہے، فرمایا اس پر ایک بکری کا کفارہ واجب ہے، قربانی کرے۔ ان روایات میں جم بندی اس طرح کی گئی ہے کہ مال و دولت کے حوالے سے، اقتصادی حوالے سے اس کے مختلف حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے وہ روایات بھی دلیل ہیں اور رہنمائی کرتی ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی وغیرہ کے علاوہ کو کسی کو دیکھ کر منی اس کی خارج ہو جاتی ہے، جیسے ابو بصیر کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام رجل محرم ناظر الی ساق امرأ فامنا فقال ان كان موسرا فعليه بدنه وان كان وسطا فعليه بقرة وان كان فقيرا فعليه شاة وسائل وشیہ باب 16 ابواب کفارات الاستمتاع حدیث دوم۔ ایک شخص احرام کی حالت میں کسی عورت کو کی پنڈلی کو دیکھتا ہے تو اس کی منی خارج ہو جاتی ہے، فرمایا اگر تو مالدار ہے تو ایک اونٹ کی قربانی دے، اگر درمیانے درجے کا ہے تو گائے کی قربانی کرے، اور اگر فقیر اور تنگ دست ہے تو ایک بکری کی قربانی کرے۔ سلار دیلمی سے منقول ہے کہ اس کے لیے فقط گائے کی قربانی واجب ہے، چونکہ ان میں اختیار ہے اس میں اور اونٹ میں، صحیح ہے حلبی میں تو وہ واجب ہے اور اونٹ کی قربانی افضل ہے کفارے میں۔ اور حسن سے منقول ہے، ظاہراً ابن ابی عقیل عمانی مراد ہیں، جلیل القادر فقیہ تھے متقدمین میں سے، کہ اونٹ کی قربانی واجب ہے، دوسری کوئی کافی نہیں ہے، تو وہ صحیح ہے معاویہ بن عمار کی وجہ سے ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسی تفصیل کو دیا جائے جو ہمارے فقہا نے بیان کی ہے۔ ہاں اگر تو جاہل ہے یا نسیان اور بھول کر ایسا کرتا ہے تو پھر اس پر کوئی کفارہ نہیں، جیسا کہ صحیح ہے معاویہ بن عمار میں بیان کیا گیا ہے، تو اسی سے ہم اس مسئلے کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔